جی وزیر اعظم صاحب، سوشل میڈیا پہ بھی کچھ سوالات آئے ہیں. ایک سوال ہے کہ کراچی نے آپ کو بھرپور ووٹ دیے الیکشن میں، پروجیکٹس کی بات ہوتی ہے، پلاننگ ہوتی ہے، لیکن کراچی پر آپ کا فوکس نہیں. ہمیں صوبائی حکومت کے رحم و کرم پر آپ نے چھوڑ دیا ہے. مہنگائی کا برا حال ہے، ہمارا گھر نہیں چل رہا، خدا را کچھ کیجیے. دیکھیں 18th امینڈمنٹ کے بعد ہوا کیا کہ جو 57% جو بھی پاکستان ہم پیسہ اکٹھا کرتے ہیں 57% سیدھا صوبوں کے چلا جاتا ہے. اور اب صوبوں کے پیچھے 18th امینڈمنٹ کے بعد ان کے پاس سارے اختیارات چلے گئے. اب مثلا گندم ہے، اب فوڈ سیکیورٹی تو ہے ہمارے پاس، لیکن کیا وہ کس ٹائم پہ گندم ریلیز کریں گے، اس کی قیمت کیا ہوگی، وہ صوبوں کے پاس چلا گیا. اب پنجاب کے اندر جس ریٹ پہ گندم بک رہی تھی اور جو سندھ میں بک رہی تھی اس میں 400 روپے کا فرق تھا. اب 400 روپے ہم سندھ کو کہتے رہے کہ آپ اپنی گندم ریلیز کریں، کیونکہ جب وہ جو سندھ اور جو پنجاب ہے ان دونوں کے پاس سرپلس گندم ہے. باقی بلوچستان اور کے پی کے پاس اور ناردرن ایریاز میں ان کے پاس ان کو امپورٹ کرنی پڑتی ہے پنجاب اور سندھ سے. اب جب پنجاب کے اندر تو انہوں نے ریلیز کرنی شروع کر دی تو ان کی گندم کی پرائس 850 پہ رک گئی. سندھ کے اندر وہ ریلیز نہ کریں، ہم کہتے رہے فیڈرل گورنمنٹ، وہاں قیمت چلے گی 1200 1250 پہ. تو 400 روپے کا فرق پڑ گیا صوبوں کے بیچ میں. پنجاب کی گورنمنٹ سندھ میں جانی چاہیے. اس طرح نہیں چل سکتا. اگر ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ کی ہے قیمتیں نیچے رکھنے کی، تو پھر ہمارے پاس اتھارٹی ہونی چاہیے کہ کب کس صوبے نے گندم ریلیز کرنی ہے تاکہ قیمت نیچے رہے. پھر ہمیں گندم امپورٹ کرنی پڑی. اب دوسری چیز یہ کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ سندھ کے اندر ہم نے لاوارث چھوڑ دیا، ہمارے پاس 18th امینڈمنٹ کے پاس ہم اور کیا کریں. ہم نے ایک سندھ پیکج تیار کیا ہوا ہے، کراچی کا پیکج تیار کیا ہوا ہے. ابھی میں نے جا کے سکھر میں سندھ کا پیکج اناؤنس کیا ہے. اور اس کے باوجود کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ پیسے دے چکی ہے صوبوں کو، اس کے باوجود اضافی یہ پیسہ جا رہا ہے. اور کراچی کے اندر بھی سندھ حکومت کے ساتھ مل کے ایک کراچی پیکج آ رہا ہے. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. کون میں سا لاہور سے سید واصف علی زیدی بات کر رہا ہوں. میرا وزیر اعظم صاحب سے سوال ہے. جناب وزیر اعظم صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا شروع دن سے موقف رہا ہے کہ آپ کرپٹ حکمرانوں اور غلط جسٹس سے پیسہ بنانے والے طاقتور لوگوں کو قانون کے کٹہرے اور اس کی گرفت میں لائیں گے. آپ نے بارہا کہا میں کسی بھی صورت میں انہیں NRO نہیں دوں گا. میں مانتا ہوں جناب کہ آپ نے کافی حد تک اپنے اس مشن کے مطابق کام بھی کیا، لیکن جناب آپ پچھلے 5-6 مہینوں سے آپ ہمیں شوگر مافیا کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں. اور خاص طور پر اپنے دوست جہانگیر ترین سے نہ صرف آپ نے ملاقات کی بلکہ انہیں NRO بھی دے دیا. اور لوگوں کا تو یہ ماننا ہے کہ اگر آپ ایسا نہ کرتے اور ان سے خفیہ ملاقاتیں نہ کرتے تو آپ کا بجٹ ہی پاس نہیں ہونا تھا. میرا جی یہ بڑی آپ نے اچھی بات کی کہ NRO میں نے ہمیشہ کہا تھا میں نہیں دوں گا. میں پہلے اس کے اوپر واضح ہو جاؤں. پھر سے میں نے شروع میں بات کی تھی، میں پھر سے کرتا ہوں. دیکھیں، ایک ہوتا ہے بڑا ڈاکو، ایک ہوتا ہے چھوٹا چور. چھوٹا چور جو ہوتا ہے نا، وہ لوگ تنگ ہوتے ہیں. کسی کی چیز چوری کر لی، کسی کا موبائل فون چوری کر لیا، کسی غائب ہے، کسی کا موٹر سائیکل چوری کر لیا. لوگ تنگ ہوتے ہیں، لیکن اس سے قوم کبھی تباہ نہیں ہوتی. قوم تباہ ہوتی ہے جب ایک بڑا ڈاکو جو ملک کا سربراہ، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، جب ہم چوری کرتے ہیں ہم قوم کو تباہ کر دیتے ہیں، مقروض کر دیتے ہیں. اب آپ کو میں صرف ایک مثال دیتا ہوں. شہباز شریف، اس کا جو کیس چل رہا ہے، یہ جو باہر جانے کی کوشش، بھاگنے کی بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے اوپر صرف یہ ایک کیس ہے. 7 ارب روپے کا یہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے. 700 ارب روپے کا یہ صرف ایک کیس ہے. اس کے علاوہ اور کیسز ہیں ان کے اوپر اتنی کتابیں ہیں کیسز کی. یہ صرف جو پیسہ پاکستان میں لے کے آتے ہیں، جب انہیں ان کی ایک بیوی کو گھر لینا پڑے تو وہ پیسہ آ جاتا ہے. وہ بیٹے نے نتھیا گلی میں یا ڈونگا گلی میں گھر بنانا ہے تو پھر وہ TT آ جاتی ہے. گاڑی لینی ہو تو باقی ان کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے.
تو یہ سوچیں کہ اگر 7 ارب روپیہ صرف ایک یہ جو ہم نے پکڑا ہے یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے، جو باقی ان کے پاس، جو شریف و نواز شریف کے پاس، جو ان کے بیٹے اربوں روپے کے وہاں گھروں میں رہ رہے ہیں، وہ کدھر سے پیسہ آیا؟ وہ یہاں کا پیسہ چوری ہو کے گیا۔ اب آپ سارے پاکستان کے جیل کے قیدیوں کو اکٹھا کر لیں جنہوں نے چوری کی ہے، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ جتنے پاکستان میں 70,000 جتنے بھی جو چوری پہ گئے ہوئے ہیں ان کی سب کی چوری کر دیں وہ بھی 7 ارب روپیہ نہیں بنتا۔ تو اس لیے جب بڑی کرپشن ہوتی ہے جو حکمران کرتے ہیں یہ ملک کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ جنرل مشرف نے جو 2 NRO دیے تھے زرداری کو اور نواز شریف کو، 10 یعنی آپ سب سے سنیں کہ 6,000 ارب سے 30,000 ارب پہ پاکستان کا 10 سال میں قرضہ گیا، اس سے تباہی کی ہے ملک کو۔ آج جو ہم ڈوبے ہوئے ہیں قرضوں کے اوپر اور سود دینے پہ اور قسطیں، اس کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں۔ تو میں نے نہ تب کبھی آپ کو شروع میں بھی کہا، نہ میں آج میں کبھی کسی کو NRO نہیں دوں گا۔ وہ اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی ڈر ہے ووٹر یا مجھے ووٹ نہیں پڑے گی، مجھے خوف خدا ہے، اللہ کو میں جواب دے ہوں۔ میں یہ اگر کس منہ سے ہم یا لوگ بیچارے جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں اور یہ ہم بڑے بڑے لوگوں کو چھوڑ دیں، یہ میں کبھی نہیں کروں گا۔ اب آگئی بات جہانگیر ترین کی۔ جہانگیر ترین کو میں نے بڑا واضح طریقے سے کہا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے ناانصافی ہوئی ہے۔ میں ناانصافی کبھی کسی سے نہیں کی۔ جو میرے یہ جو مخالف بھی تھے، جنہوں نے 25 سال میں نے ان کے خلاف پوری جنگ لڑی ہے، جہاد کی ہے، کسی سے میں نے کسی قسم کی ناانصافی نہیں کی۔ کوئی مجھے آج کہے کہ کسی کو جھوٹا کیس بنایا، کوئی انتقامی کارروائی کہے، ایک جگہ مجھے بتا دیں۔ تو جب میں مخالف سے نہیں کرتا تو جو میری پارٹی میں جہانگیر ترین اس سے میں کیسے کروں گا؟ تو اس ناانصافی سے تو کسی سے بھی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ میرا آپ کو وعدہ ہے کہ یہ جو چینی کے اندر جنہوں نے چینی مہنگی کر کے لوگوں سے عوام کو تکلیف پہنچا کے، غریب لوگ چینی کھاتا، اس کے لیے چینی سب کچھ ہے، ان کو نقصان پہنچایا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کبھی میری گورنمنٹ چلی جائے ان کو NRO نہیں ملنے لگا۔ اور میں آپ کو سامنے ایک چیز میں نے دیکھا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کتنا فرق ہوتا ہے جب آپ طاقتور ہوتے ہیں۔ اس ملک میں کرتے کیا رہے ہیں؟ جو طاقتور ہے وہ کیسے اس ملک کو نقصان پہنچاتے رہے ہیں۔ اب سارا جو ملک کا ٹاپ جتنے بھی بڑے بڑے سیاستدان اور جو طاقتور، وہ سارے شوگر ملز ان کی ہیں، سب کی شوگر ملز ہیں۔ اب وہ شوگر آپ یہ سوچیں کہ 1 روپیہ جب چینی مہنگی ہوتی ہے تو 5 ارب روپیہ عوام کی جیبوں سے نکل کے شوگر ملز کے پاس چلا جاتا ہے۔ اگر 20 اور ہمارے دور میں 25 روپے چینی مہنگی ہوئی تو یہ سوچیں کہ 100 ارب روپے سے زیادہ عوام کی جیبوں سے نکل کے شوگر ملز کے پاس چلا گیا۔ لیکن وہ شوگر ملز جو سارے طاقتور کے پاس ہے، اب یہ ذرا سوچیں کہ انہوں نے آج تک ٹیکس کتنا دیا ہے؟ 5 سالوں میں ہم نکال رہے تھے، انہوں نے 5 سالوں میں ٹیکس کتنا دیا ہے؟ 22 ارب روپیہ۔ اس میں سے ان کو ریفنڈ کتنا ملا ہے؟ 12 ارب روپیہ۔ تو رہ گئے صرف 10 ارب روپیہ انہوں نے ٹیکس دیا ہے۔ اور ان کو 5 سالوں میں سبسڈی کتنی ملی ہے؟ 29 ارب روپیہ۔ یعنی کہ پاکستان کو یہ جو طاقتور ہیں، یہ کیونکہ یہ طاقتور ہیں، ایوانوں میں بیٹھے رہے ہیں، ان کے شریفوں کی بھی شوگر ملز ہیں اور وہ زرداری کی بھی شوگر ملز ہیں، نہ یہ ٹیکس دیتے ہیں، چینی جب چاہیے مہنگی کر دیتے ہیں، چینی بن جاتی ہے 3 مہینے میں، گنا جاتا ہے شوگر مل میں، چینی بن گئی، لیکن سارا سال چینی کی قیمت اوپر جاتی رہتی ہے۔ اس لیے ہم نے ان سارے مافیاز، یہ میرا وعدہ آپ سے، سارے مافیاز کے اوپر کوئی کسی سے رعایت نہیں ہوگی، لیکن ناانصافی کسی سے نہیں ہوگی۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ پچھلی بار ایک اور ہمارے ساتھ کالر آئے تھے، صدیق صاحب سرائے عالمگیر سے، انہوں نے کوئی مسئلہ بتایا تھا، اس کا کیا حل ہوا ہے؟ ایک ویڈیو پیکیج ہے، مختصر سا وہ دیکھیں گے۔ میجر صدیق نے کہا ہے کہ میرا بیٹا جو بلوچستان میں ایک بڑے آپریشن میں 14 سال پہلے شہید ہوا، اس کی یاد میں ایک اسپتال بنایا جائے جو آج تک نہیں بنا۔ ایم ایس صاحب آپ ذرا پلیز اس کے اوپر چیک کر لیں۔ اس کال کے اوپر مجھے
ایک بڑا اچھا رسپانس ملا اور انہوں نے امید دلائی، جس سے میں بہت متاثر ہوا۔ میرے جو پہلے جذبات تھے وہ اور تھے، اور ان کی کال سننے کے بعد میں بہت مطمئن ہو گیا کہ انشاءاللہ اس علاقے کو ایک اچھا اسپتال ملے گا، اور میرا بیٹا میجر پرویز اس کی یادگار کے طور پر ایک اچھی اسٹیبلشمنٹ وہاں بن جائے گی۔ جی وزیر اعظم صاحب، ایک سوشل میڈیا پہ ایک سوال آیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی سے ہمارا برا حال ہے، کچن نہیں چل پا رہا، اکانومی کے کیا حالات ہیں، ذرا ہمیں بتائیے، اور کب تک یہ مہنگائی ختم ہوگی؟ دیکھیں، ایک مہنگائی کا تو ایک میں نے بتا دیا نا کہ یہ جب طاقتور اکٹھے ہو جاتے ہیں، کارٹیلز یا منوپلی بنا لیتے ہیں، جس طرح شوگر ملز ایسوسی ایشن اکٹھی ہو کے خود ہی فیصلہ کرتی ہے کہ چینی کی قیمت کیا ہونی چاہیے، یعنی چینی ایک اسینشل آئٹم ہے، یہ گورنمنٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ اب تک یہ پہلی دفعہ اب گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے اور چینی کی قیمت نیچے آئی ہے، نہیں تو وہ وہی فیصلہ کرتے تھے کہ چینی کی قیمت کیا ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو صرف ایک دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے سے بار بار، اور یہ ہے ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ چیز، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فائنانس منسٹر شوکت ترین کو میں نے صرف 2 وجہ سے لے کے آیا ہوں۔ ایک کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ قیمتیں نیچے لے کے آئیں، انفلیشن کو روکیں، قیمتیں روکیں، اور دوسرا کہ گروتھ ریٹ بڑھائیں، یعنی ہماری اکانومی بڑھے تاکہ لوگوں کو نوکریاں ملیں۔ اس 2 وجہ سے میں شوکت ترین کو لے کے آیا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ذرا گرافز دکھانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ سارا وقت مجھے جو سب سے زیادہ تنگ کرتی ہے چیز وہ ہے مہنگائی۔ پہلے تو یہ میں آپ کو بتانا، کیونکہ جب پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، کیونکہ ٹرانسپورٹ مہنگی ہو جاتی ہے۔ یہ میں یہ چاہتا ہوں ذرا اس گراف کے اوپر آپ بڑا غور سے دیکھیں۔ یہ گراف کے اندر یہ پاکستان ہے اور یہ پھر ہندوستان ہے۔ یہاں پاکستان میں سب سے سستا ہندوستان کے مقابلے میں انڈونیشیا، سری لنکا، ترکی، امریکہ، بھوٹان، بنگلہ دیش، چائنا، ہندوستان، یہ سب سے زیادہ سستا آج پٹرول پاکستان کے اندر بک رہا ہے۔ ہم اس کے اوپر آرام سے تھوڑی ایکسائز لگا کے، لیوی لگا کے پیسہ بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں پیسے کی بھی ضرورت ہے، لیکن ہم نے صرف اس کو سب سے نیچے اس لیے رکھا ہوا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ لوگوں کے اوپر بوجھ اور نہیں ڈال سکتے ہم، اور ہم احساس ہے کہ جب آپ یہ بڑھاتے ہیں تو ساری مہنگائی بڑھ جاتی ہے۔ یہ میں صرف آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ہم نے اپنی طرف سے سب سے کم پٹرول رکھا ہے تاکہ لوگوں پہ بوجھ نہ پڑے۔ جو پرابلم آ رہا ہے میں ذرا بھی آپ کو بتا بھی دوں، اس وقت دنیا کے اندر کموڈٹی کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں۔ میں اب آپ کو ذرا یہ ورلڈ بینک کی سروے ہے، اس کے اندر میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا میں اب ورلڈ بینک کی سروے ہے کہ جو انرجی ہے، بجلی، گیس وغیرہ، وہ 64% اوپر گئی ہے دنیا میں، نان انرجی 30% اوپر گئی ہے، کھانے پینے کی چیزیں 29.4% اوپر دنیا میں گئی ہیں، میٹلز یعنی سریا وغیرہ جو چیزیں استعمال 41% دنیا میں اوپر گئی ہے، کروڈ آئل 84% اوپر گیا کیونکہ ایک بار نیچے آ کے پھر اوپر گیا، کاٹن دنیا میں 44% اوپر گئی ہے، پام آئل یہ جو ہم سب جو گھی مہنگا ہے جو لوگ شور مچاتے ہیں کیونکہ ہم زیادہ تر گھی امپورٹ کرتے ہیں، پام آئل 54.8% اوپر گیا دنیا میں، سویا بین آئل 36.6% اوپر گئی ہے، چینی دنیا میں 14%، 5% اوپر گئی ہے۔ تو یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، بدقسمتی سے یہ جب سے کووڈ آئی ہے، جو کرونا کی وجہ سے سپلائز افیکٹ دنیا میں اس کا امپیکٹ گیا ہے۔ میں صرف ایک بلومبرگ کی یہ انٹرنیشنل چیز ہے، یہ ایگریکلچر کا، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ فوڈ انفلیشن دنیا میں اور پاکستان میں کدھر گئی ہے۔ یہ میں 2 ہیں، یہ اوپر ہے پاکستان کی لائن اور یہ نیچے ہے یہ دنیا کے اندر۔ یہ ذرا ملاحظہ فرمائیں، پاکستان پھر بھی ہم اس کو اس طرح نیچے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کی یہ ذرا قیمتیں دیکھیں کہ یہ کس طرف اوپر جا رہی ہیں۔ میں پہلے تو اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم کوئی دنیا میں کوئی جزیرہ نہیں ہے، ہم جو دنیا میں ہوتا ہے اس کا افیکٹ ہوتا ہے ہمیں۔ لیکن میں آپ کو اب جو چیز جو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں وہ دوسری چیز جس سے قیمتیں بڑھتی ہیں وہ ہے بجلی۔
جب بجلی اوپر جاتی ہے تو دنیا میں قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں. پاکستان میں ہر چیز اوپر چلی جاتی ہے بجلی کی وجہ سے. تو میں صرف آپ کو بجلی کا مسئلہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں. وہ میرا گراف کدھر ہے, وہ بجلی والا جو تھا. اچھا جی, یہ ذرا دیکھ لیں. اسکرین پہ بھی آئے گا, اسکرین پہ بھی آ جائے گا. پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں بجلی کا مسئلہ کیا ہے. بجلی کے جو کانٹریکٹ سائن کیے گئے بجلی بنانے کے لیے, وہ سارے کانٹریکٹ ہمارے گورنمنٹ میں آنے سے پہلے کے سائن ہوئے. ہمارے جو آئی پی پیز کے کانٹریکٹس تھے وہ کوئی 30 سال پرانے کانٹریکٹس ہیں, وہ سائن کیے گئے. گیس کا کانٹریکٹ جو سائن کیا گیا تھا قطر سے, وہ ہمارے آنے سے پہلے کا سائن کیا گیا تھا. اور جو انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیے ان کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کیپیسٹی پیمنٹ. کیپیسٹی پیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ نے کانٹریکٹ کیا ہے ایک بجلی گھر سے کہ آپ بجلی بنائیں, جتنی بھی آپ بجلی بنائیں گے گورنمنٹ خریدے گی, اور اگر گورنمنٹ اس کو استعمال کرے یا نہ کرے ہم آپ کو پیسے پورے دیں گے. یہ ہے کانٹریکٹ جس کو کہتے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ. یہ بڑا ضروری آپ نے سمجھنا ہے کہ ہمارے سے اس وقت ہوا کیا. جب نون لیگ کی حکومت آئی تو جو کیپیسٹی پیمنٹس تھی وہ تھی 180 ارب روپیہ. یہ ذرا نوٹ کر لیں یہ ساری فگرز. ان کے جب 2013 میں 180 ارب روپیہ تھا. جب ہماری گورنمنٹ آئی 2018 میں تو وہ پہنچ گئی 484 ارب روپے پہ. آج وہ پیمنٹ کھڑی ہے 900 ارب روپے پہ. اور 2023 میں یہ کیپیسٹی پیمنٹ چلی جائے گی 1455 ارب روپے پہ. 1455 ارب روپے کا مطلب یہ کہ اگر ہم وہ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں ہمیں یہ پیسہ دینا پڑے گا. اب یہ ہم نے کانٹریکٹ نہیں سائن کیے, یہ ہمارے اوپر یہ پورا بوجھ پڑا ہوا ہے جو پچھلے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں. ہماری مشکل کیا پڑی ہوئی ہے کہ ہم اب کس طرح, اور انہوں نے بجلی کی اتنی جو بجلی یہ بنے گی وہ اتنی زیادہ بنا دی ہے کہ پاکستان کے پاس ڈیمانڈ ہی نہیں ہے اتنی بجلی کی. ہم وہ اتنی بجلی استعمال ہی نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ گرمیوں میں اور سردیوں میں پاکستان میں بجلی کے اندر 3 گنا زیادہ فرق پڑتا ہے. گرمیوں میں اگر ہم بجلی استعمال کرتے ہیں کیونکہ زیادہ استعمال ایئر کنڈیشن 24,000 میگا واٹ, تو سردیوں کے اندر وہ پہنچ جاتی ہے 9,000 میگا واٹ پہ, لیکن پیسے ہمیں پھر بھی پورے دینے پڑتے ہیں. تو پہلے یہ آپ مسئلہ سمجھ جائیں تاکہ جب وہ بجلی مہنگی ہوتے ہیں ہمیں برا بھلا کہتے ہیں یہ کانٹریکٹ ہم نے نہیں سائن کیے. لیکن ہم نے کیا جب سے آئے ہم کوشش کی, ہم نے پہلے تو آئی پی پیز کے ساتھ بات کی جو پرانے یعنی جو بجلی کے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے ہم نے ری نیگوشیٹ کیے ان سے باتیں, اور مجھے بڑا اپنی ٹیم کے اوپر فخر ہے کیونکہ جب آپ یہ کانٹریکٹ سائن کر لیں تو اس کے بعد آپ ان کو ری نیگوشیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ انٹرنیشنل ٹرائیبیونلز میں چلے جاتے ہیں اس کے اوپر, اور اس کے اوپر آپ کو پھر آپ کو فائن ہوتا ہے جس طرح ریکو ڈیک کے اندر, کیونکہ ہم نے وہ کیا نہیں, وہ انٹرنیشنل کانٹریکٹس پہ چلے گئے اور ادھر پھر ہمیں فائنز ہوئے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے بجلی میں کیا. ہم نے جو آئی پی پی کے کانٹریکٹس تھے اس میں 134 ارب روپے کا ایک دم ہم نے کم کروائے, 134 ارب روپے, اور 20 سالوں کے اندر 770 ارب روپے کی کمی کروائی ہے جو ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ نئی ری نیگوشیٹ کیے کانٹریکٹ جو پرانی گورنمنٹ نے سائن کیے ہوئے تھے. دوسری چیز جو قطر ہے, قطر کے ساتھ کہ جو ایل این جی کا انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیا تھا پچھلی حکومت نے, وہ 13.37% برینٹ کے اوپر انہوں نے کیا تھا. 13.37% برینٹ کے اوپر. ہم نے جو ان قطر سے کانٹریکٹ سائن کیا یہ ذرا دیکھ لیں, 10.2% پہ وہ اسی قطر سے کیا. اس سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا؟ اس سے پاکستان کو $300 ملین کا ہر سال کم ہمارا خرچہ ہوگا. 10 سالوں کے اندر جو کانٹریکٹ سائن کیا ہے $3 ارب کا ہم
ہمیں کم خرچہ پڑے گا. یہ ہم نے نیگوشیٹ کیا ہے. تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت مسئلے ہمیں مہنگائی کے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارا اس میں ایک تو انٹرنیشنل قیمتیں اوپر چلی گئی, ہم اس کا کیا کریں. جدھر ہم کر سکتے تھے پٹرول, ہم نے سب سے علاقوں کے اندر کم پٹرول اور ڈیزل بیچ رہے ہیں اس وقت, کیونکہ ہم نے ان کے اوپر لیویز اور ٹیکسز نہیں لگائے. جو بجلی کے کانٹریکٹ ہیں بدقسمتی سے ہم پھنسے ہوئے ہیں ان کے اوپر, کیونکہ پرانے کانٹریکٹس ہیں, ہم چیلنج کرتے ہیں وہ انٹرنیشنل آربیٹریشن میں چلے جاتے ہیں, ہم اس کا کچھ کر نہیں سکتے. انٹرنیشنل کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے انہوں نے, ہم کوشش کر کے آئی پی پی سے ہم نے ان کی قیمت کم کیا ہے. یہ بھی بڑی بات ہے, ہماری اب ٹیم نے یہ کم کر دیا ہے. اور جو پھر گیس کا کانٹریکٹ, کیونکہ ہماری گیس نیچے جا رہی ہے, زیادہ گیس ہمیں باہر سے لانی پڑ رہی ہے, تو گیس کا بھی ہم نے اپنی طرف سے پوری کم قیمت کے اوپر گیس لی ہے تاکہ عوام کے اوپر کم بوجھ پڑے. یہاں پہ وقت ہوا ایک وقفے کا, اس کے بعد پھر ہم آپ سے دوبارہ ملاقات. یہ سارے زیادہ تر باہر بھاگے تھے جب نون لیگ کی حکومت تھی, اپنی حکومت میں باہر بھاگے ہوئے تھے. اس کے بیٹے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اربوں روپے کے گھروں میں رہ رہے ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں چلا رہے ہیں. آج تو پاکستان میں عدلیہ آزاد ہے. آج تو آپ کو سب کے سامنے کوئی کہہ سکتا ہے کہ آج تحریک انصاف کی حکومت ہو, عدلیہ کو کنٹرول کرتی ہے, عدلیہ کے آزاد فیصلے ہیں. تو آپ کو ڈر کس چیز کا ہے؟ اگر آپ نے چوری نہیں کی, آپ کیوں نہیں آ کے اپنی عدالت پہ کھڑے ہو کے اپنی صفائی پیش کرتے؟ میرے اوپر آپ نے انتقامی کارروائی کی تھی. میرا 2002 کا لنڈن کا فلیٹ ڈکلیئر تھا. مجھے 8 مہینے عدالت میں کھڑے کر کے ہر سوال پوچھا گیا, اور میں پاکستان سے حلال کی کمائی کا پیسہ فلیٹ بیچ کے پاکستان لے کے آ رہا ہوں, بینکنگ چینل سے لے کے آ رہا ہوں. پھر بھی 8 مہینے انہوں نے میرے سے ایک سوال پوچھا اور ثبوت مانگے. یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ایک یہ ثبوت نہیں دے سکتے کہ یہ جو بیٹے اربوں روپے کی پراپرٹیز میں رہتے ہیں, جو مریم نواز کے نام پہ 4 بڑے بڑے محل ہیں مے فیئر میں, ایک یہ بتا نہیں سکتے کہ کدھر سے پیسہ آیا, کون سی منی ٹریل ہے, اور ملک سے پیسہ باہر جا رہا ہے. اور پھر ابھی یہ جو شہباز شریف ڈرامے کر رہے ہیں, 7 ارب روپے کی, 7 ارب روپے کا صرف ایک کیس ہے. باقی تو انہوں نے جو ان کے اوپر جو چیزیں ہیں, جو انہوں نے پیسہ باہر بھجوایا, تو کسی کو اندازہ نہیں ہے. ہم سب لندن جانتے ہیں, میں جانتا ہوں لندن کو, مجھے پتہ یہ کدھر کدھر رہتے ہیں. برطانیہ کا پرائم منسٹر ان گھروں میں نہیں رہ سکتا جدھر ان کے بیٹے رہتے ہیں. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو فکر نہیں ہے, بجائے وہاں باہر بیٹھ کے شور مچانے کے کہ انتظار کریں جی کہ این آر او ملے گا, تو پھر جس طرح مشرف کے دور میں باہر بیٹھ چلے گئے, وہاں جب این آر او ملا واپس آ گئے. اس بار یہ این آر او نہیں ملنے لگا. این آر او تو ملنا چھوڑیں, میں گورنمنٹ میں ہوں یا نہ ہوں, جب تک میں زندہ ہوں میں آپ کو تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ ملک کا پیسہ واپس نہیں کریں گے. اب آ جائیں جی اس چیز کے اوپر. ہم بیٹھ کے کہتے ہیں جی ہر روز کو یہ بھی تباہ ہو گیا, وہ بھی. یہ اب تو تباہ نہیں ہوا. یہ ادارے جو تباہ ہوئے ہیں, یہ جو سارے ہمیں ملے ہیں, یہ کوئی 1 سال 2 سال میں تو نہیں ہوئے. اور یہ اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں, ایک نیا ادارہ بنانا بڑا آسان ہے. ایک پرانا ادارہ جو خراب ہوا اس کو ٹھیک کرنا بہت مشکل کام ہے. مثال دیتا ہوں, ہم نے 3.25 سال میں شوکت خانم ہاسپٹل کھڑا کیا پشاور کے اندر, جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہاسپٹل ہے. ہم وہ سرکاری ہسپتال جو ایل آر ایچ اور یہ جو گورنمنٹ کے سرکاری ہاسپٹل تھے, وہ 7 سال سے لگے ہوئے ہیں ان کی اصلاحات کرنے, اور ابھی فرق پڑنا شروع ہوا ہے. آہستہ آہستہ فرق پڑتا ہے. یہ یاد رکھ لیں کہ جب ایک ادارہ تباہ ہو جاتا ہے اس کو ٹھیک کرنا آسان کام نہیں ہے. لیکن میں صرف ایک چیز آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں کو, پہلے میں ابھی اکانومی پہ بھی آنا چاہتا ہوں. ہم نے یہ جو گورنمنٹ کارپوریشنز ہیں, ہم نے 1 سال میں ان کے جو لاسز تھے, یہ جو خسارہ کر رہے تھے, 286 ارب روپے کا خسارہ کر رہے تھے, اس کو 1 سال میں ہم نے 143 روپے پہ لے آئے ہیں. یعنی آدھی سے بھی کم خسارہ کر دیا ہے. تو اس کا مطلب کہ اصلاحات ہو رہی ہیں. پھر اب میں آتا ہوں اکانومی کے اوپر. ہمیں جو اکانومی ملی تھی وہ کیا تھی؟ اس کے اندر پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, یعنی جو ڈالر اندر اور باہر جا رہے تھے ان میں تاریخی 19.2 ارب
ڈالر کا خسارہ تھا جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا تھا. اور اس کے علاوہ جو ہمارے ریزروز تھے وہ 10 ارب ڈالر پہ گر چکے تھے. اور جو ہماری لائبلٹیز جو ہم نے قسطیں دینی تھیں, جو ہم نے باہر بیرون ملک, وہ اس سے زیادہ تھے, یعنی کہ ہم بینکرپٹ تھے. اب اس سے آ جائیں. اب میں صرف اپنے میڈیا لوگوں کو بھی, عوام کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے کہیں گے کہ مثلا ایک گھر بینکرپٹ تھا تو کیسے کہیں گے, وہ اگلا کہے گا نہیں جی آپ نے ٹھیک نہیں کیا. کیسے فیصلہ کرے گا, کون فیصلہ کرے گا ٹھیک ہے؟ اسٹیٹسٹکس, اعداد و شمار یہ فیصلہ کرتے ہیں. اور یہ اب سنیں ذرا, 20 ارب تقریباً 19.2 ارب ڈالر کا خسارہ تھا. آج جو پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ سرپلس میں چلا گیا ہے, اور سرپلس میں 10 مہینے سے سرپلس میں ہیں. یہ کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ اتنے تھوڑے ٹائم میں ہم جو ڈالر اندر آ رہے ہیں وہ زیادہ ہیں, باہر جا رہے ہیں وہ کم ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے, ہمارے جو ریزروز ہیں, جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں, وہ اوپر جانے شروع ہو گئے ہیں. جو بالکل ایک طرف نیچے چلے گئے تھے, ڈیفالٹ کی طرف تھے, اور سعودی عربیہ اور UAE اور چائنا ہمیں پیسے نہ دیتے, ہم ڈیفالٹ کر گئے تھے, اور ہمارا روپیہ پتہ نہیں 250-300 روپے کا ڈالر ہونا تھا, اور آج تباہی مچی ہونی تھی. تو آج ہمارے جو ریزروز ہیں وہ مجھے فخر ہے کہ وہ 15.6 پہ پہنچ گئے ہیں, بڑھ رہے ہیں ریزروز. اور دوسری چیز, جو روپیہ ہمارا گر رہا تھا, اور روپیہ ہمارا گر اس لیے رہا تھا کہ ہمارے پاس ڈالر کی شارٹیج تھی. آج ہمارا روپیہ 152 پہ پہنچ گیا, ایک وقت پہ 166 پہ پہنچ گیا تھا جب کرونا کا کرائسس تھا. آج ہمارا روپیہ 152 پہ پہنچ گیا ہے, اور اوپر آیا ہے, پچھلے چند مہینوں میں تکڑا ہوتا گیا. اس کی وجہ کہ ہمارے ریزروز بھی ہیں, اور ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ 13.5% بڑھی ہیں. نون لیگ کے 5 سالوں کے اندر ایکسپورٹس کی 0 گروتھ تھی. آج ہماری ایکسپورٹس کی 13.5 اس کی گروتھ ریٹ ہے. ہمارے جو روشن ڈیجیٹل ہم نے اناؤنس کیا, اس میں 1 ارب ڈالر آ چکا ہے 10 مہینوں میں. ہمارا جو یورو بانڈ ہم نے فلوٹ کیا, 2.5 ارب ڈالر اس کے اندر آیا. اس کا مطلب انٹرنیشنل کمیونٹی کا کانفیڈنس آ گیا ہمارے میں. ہمارا جو اب یہ دوسری چیز فسکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے, یعنی ملک میں آمدنی اور خرچے کے اندر اگر ہمیں قرضوں کی قسطیں نہ دینی پڑیں, اور جو پرانی گورنمنٹ سے لیے ہوئے تھے, تو ہم اب 410 ارب روپے کے ہم سرپلس میں چلے گئے ہیں. خسارے سے ہم آج سرپلس کے اندر ہیں. جو FBR ہے, ہماری آمدنی جو بڑھ رہی ہے, ہمارا جو FBR ہے وہ 11% پچھلے 10 مہینے میں ہماری آمدنی بڑھی ہے. جو مارچ تھا 50%, یعنی ریکارڈ تقریباً 50% ہماری مارچ میں ہماری اس کے اندر اضافہ ہوا ہے ہماری FBR کی, ہماری آمدنی میں. اور اپریل میں اس سے بھی زیادہ جا رہا تھا. بدقسمتی سے جو آخری ہفتہ تھا جس میں کرونا کی وجہ سے جو شاٹ ڈاؤن ہوا, تو اس سے ہمارا ریونیو کم ہوا ہے. اب ذرا دیکھتے جائیں بزنس ایکٹیویٹی. اب کہتے نہیں جی تباہی ہوگی, ملک تباہ ہو گیا, مارا گیا, سب کچھ ہو گیا. یہ ذرا سنیں, جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جس میں روزگار بھی ملتا ہے, جس میں ملک کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, بڑی انڈسٹری. اس میں 7.5% اس کی گروتھ ریٹ ہے, یعنی وہ بڑھ رہی ہے. ٹیکسٹائل انڈسٹری انہوں نے سن لیا, انہوں نے کہا کہ جب سے وہ جانتے ہیں یہ کبھی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر اتنا زیادہ امپروومنٹ نہیں آئی, لیبر نہیں مل رہی ٹیکسٹائل کی. آج ساری ٹیکسٹائل فل کیپیسٹی پہ کام کر رہی ہے. سیمنٹ, یعنی جو ہم نے پالیسیز بنائی تھی اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کی مدد کرنے کے لیے, اس کی نظر یہ آ رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ سیمنٹ کی سیلز ہوئی ہیں 19%. یہ کبھی اس سے اتنی بڑی سیمنٹ کی سیل. اس کا مطلب جب سیمنٹ آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری چلتی ہے, 30 اور انڈسٹریز اس کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتی ہیں. ساری آپ کی اکانومی اٹھنا شروع ہو جاتی ہے. اور ابھی وہ پوری طرح پیس نہیں ہوا, ابھی پوری طرح نہیں چل رہی ہماری. میں نے جو شروع میں کہا تھا, جو لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے, جو غریب لوگوں کے لیے گھر ہیں, وہ ابھی تک بینکوں کو عادت نہیں پڑی ان کو قرضے دینے کے لیے, وہ پوری طرح نہیں چل رہی. اس کے باوجود آج ہماری ریکارڈ سیمنٹ سیلز ہے. اس کا مطلب کہ کنسٹرکشن انڈسٹری چل پڑی ہے. موٹر سائیکلز,
21% موٹر سائیکل کے اندر سیلز میں اضافہ ہوا ہے. ٹریکٹرز 58% اضافہ ہوا ہے ٹریکٹرز کی سیل میں. گاڑیوں میں 20% اضافہ ہوا ہے. اور ٹویوٹا موٹرز والے جو انڈس موٹرز ہے انہوں نے کہا جب سے ہم نے ٹویوٹا کا پلانٹ لگایا ہے سب سے زیادہ ہماری گاڑیاں اب بکی ہیں. اس کا مطلب کچھ تو ہو رہا ہے, لوگوں کے پاس پیسہ تو آ رہا ہے جو خرید و فروخت ہو رہی ہے, اکانومی تو چل رہی ہے. پھر کراچی, جو کراچی سٹاک ایکسچینج ہے وہ بلومبرگ کہتا ہے کہ بیسٹ پرفارمنگ سٹاک ایکسچینج ہے. 66% اس میں اضافہ ہوا ہے. پھر آئی ٹی کی ایکسپورٹس, یہ جو ہمارا آگے فیوچر ہے آئی ٹی کا, آئی ٹی کی ایکسپورٹس میں 44% ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹس بڑھی ہیں اس سال. اچھا اب آ جائیں, 65% ہماری پبلک تو رہتی ہے دیہات میں. اب یہ لوگ جب کہتے ہیں جی ملک تباہ ہو گیا, آج ذرا دیہات کے اندر حالات دیکھیں. ایک تو آپ کو نظر آ گیا ہوگا کہ اگر ٹریکٹروں کے اندر سیل 58% ہوئی ہے تو کچھ تو, اور یہ جو موٹر سائیکل یہ دیہات کے اندر کچھ تو چینج آیا ہوگا, اور وہ میں بتاتا ہوں کیوں آیا. پہلے تو ہم نے قانون پاس کیا کہ گنے جب کسان اپنا گنا لے کے جاتا ہے شوگر مل کے اندر اس کو اسی وقت پیسہ دینا چاہیے. پہلے کسانوں سے ظلم ہوتا تھا, کٹوتی ہوتی تھی. اس کو اگر گنے کی قیمت 180 ہے تو اس کو 120 پہ فارغ کر دیتے تھے, اس کو ایک سال پیسہ نہیں دیتے تھے. ہم نے قانون بنایا کہ گنے والے جو بیچارہ کسان محنت کرتا ہے سارا, اس کو اسی وقت پیسہ ملے گا. کبھی گنے والوں کو اتنا زیادہ پیسہ نہیں ملا جتنا ہمارے دور میں ملا ہے, اور اس کی وجہ سے گنے کی جو پروڈکشن ہے وہ 22% گنا کی پروڈکشن بڑھی ہے پاکستان میں. مونگی چاول 13.6% بڑھا ہے کیونکہ کسانوں کے پاس پیسہ آیا ہے, پہلی طرف ان کو پیسہ ملا ہے. گندم کے اندر ہم نے ان کو جو ریٹس دیے ہیں اب گندم کے 500 ارب روپیہ گیا ہے گندم, صرف گندم کے لیے اضافی کسانوں کے پاس. جو مکئی ہے 27.4% مکئی بڑھی ہے پاکستان میں, جو اس کی پروڈکشن بڑھی ہے. لائف سٹاک 2.6%, اس میں ہمیں اب کافی کام کی ضرورت ہے. ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ 1100 ارب روپیہ اضافی کسانوں کے پاس کیا ہے اس سال. تو جو اس وقت جب ہم بات کرتے ہیں کہ برے حالات ہیں, تو جو 65% پاکستان جو دیہاتوں میں رہتا ہے ان کے پاس تو کبھی اتنا پیسہ آیا ہی نہیں جتنا آپ پہنچا ہے. تو یہ جو بیٹھ کے ہم کر رہے ہیں, کبھی پوچھیں جائیں کسانوں سے تو پوچھیں کہ ان کو پہلے سے حالات کیسے ہیں. اور یہ ابھی رکے نہیں, ابھی انشاءاللہ جو آگے ہم چیزیں کرنے جا رہے ہیں, کسان کارڈ لے کے آئے ہیں. اب ہم کریں گے کیا کہ کسان کو اگر ہم نے کسی چیز میں اس کو ہم نے سبسڈی دینی ہو, ڈائریکٹلی کارڈ کے تھرو اس کسان کے بینک میں آئے گی. مڈل مین نیچے سے نکل جائے گا, جو پیسے کاٹتے تھے بیچاروں کو ملتا نہیں تھا. پھر ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ہر قسم کا, یعنی اگر کوئی مشکل آتی ہے کسان کے اوپر, ہم نے پیسے دے رہے ہیں, ہم نے کھاد کے لیے اگر کسان کو ہم نے سبسڈائز کرنا ہے, ہم اب ڈائریکٹلی یہ جو پنجاب نے شروع کیا یہ انشاءاللہ کے پی میں بھی آ جائے گا, ڈائریکٹلی کسان کو پیسہ پہنچے گا اس کے پاس. کوئی بیچ میں اس کے آدمی نہیں ہوگا جو کہ اس کو تنگ کرے گا یا پیسہ کاٹے گا. تو میں ذرا اب سوال یہ پوچھتا ہوں کہ جب ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, جب ہماری انڈسٹری بڑھ رہی ہے, جب یہ ریکارڈ سیلز ہو رہی ہیں, تو یہ جو بیٹھ کے ہر روز ہمیں مایوس کر دیتے جو ملک تباہ ہو گیا, مارا گیا, یہ اس وقت ہو رہا ہے جب دنیا کی اکانومیز کنٹریکٹ کر رہی ہیں. آپ ہندوستان کے حالات دیکھیں, آج 22 کروڑ لوگ, میں پھر سے کہتا ہوں, کرونا کی وجہ سے غربت کی لکیر کے نیچے گئے ہیں. اب اور برطانیہ میں دیکھیں 10% ان کی اکانومی کنٹریکٹ کی ہے. اس دور کے اندر یہ پاکستان کے اندر ہم نے اپنی اکانومی کو بھی بچایا ہے, اپنے لوگوں کو بھی کرونا سے بچایا ہے اب تک. اور ماشاءاللہ ہم نے اپنی اس وقت ملک کو ادھر رکھ دیا ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم اسی طرح چلتے رہیں تو ہم وہی اس خوشحالی کی طرف جا رہے ہیں جس کی طرف ہماری کوشش تھی. آخری 2 کالر سے اب ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں لائن پر کون؟ جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں جی ڈاکٹر شاہد عباسی بول رہا ہوں پنڈی سے. جی ڈاکٹر صاحب.
جناب میرا پرائم منسٹر صاحب سے سوال یہ ہے، پہلے تو ان کو سلام دینا چاہتا ہوں. جی جی تو دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے معاملات ہیں جس پہ وہ اپنا رضا ظاہر کرتے ہیں کہ مافیات سے لڑنا ہے، غربت سے اور بہت ساری چیزیں، لیکن یہ ہے کہ جس چیز پہ وہ بجا طور پہ فخر کر سکتے ہیں وہ ہے ان کا ماحولیات اور انوائرمنٹ، ان کا کام جس کو انٹرنیشنلی بھی ایکلیم کیا گیا ہے. میرا تعلق مری سے ہے، تو میں یہاں پرائم منسٹر صاحب کی توجہ اس پہ دلانا چاہتا ہوں کہ مری کی قدرتی حسن جو ہوتا ہے اور بے ہنگم جس قسم کی وہاں کنسٹرکشن ہو رہی ہے، اس نے تو بالکل مری کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا. پہلی بات یہ ہے کہ وہ اس کووڈ کے دوران بھی وہاں ہر وقت کنسٹرکشن ہو رہی ہے، اور وہ کنسٹرکشن کا جو سارے کا سارا جتنا ملبہ ہے وہ جنگلوں میں پھینکا جاتا ہے. اور ان دی لانگ رن مجھے لگتا یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کہ 2005 والا لڑا جائے یا اس کے بعد کچھ سیوریج کا پانی کے بہت سارے مسائل مری کے آگے مجھے نظر آ رہے ہیں. جی آپ کا سوال سمجھ آ گیا. مری کا قدرتی حسن جو ہے اس کو تباہ کیا جا رہا ہے، بہت زیادہ کنسٹرکشن کی جا رہی ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو دو چیزیں بتا دوں. ایک کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کوئی بھی اس گورنمنٹ آئی ہے جو ماحولیات کی فکر کر رہی ہے. پہلے ہم نے 1 ارب درخت اگائے پختونخوا میں، کیونکہ پاکستان میں جو ٹری کور ہے، جو درختوں کا کور ہے، وہ سب سے ہم نے اپنے جنگلات ختم کر دیے ہیں. یعنی وہ ملک جہاں دنیا جنگلات اگاتی ہے، ہم نے جو انگریزوں کے بنائے ہوئے تھے جنگل تھے وہ ختم کر دیے. تو یہ پہلی حکومت آئی ہے جس نے پہلے پختونخوا کے اندر 1 ارب درخت اگایا. اب 10 ارب درخت اگا رہے ہیں، اور شہروں کے اندر اربن فارسٹیشن کر رہے ہیں. یہ جو میاواکی ایک ٹیکنیک ہے جس پہ ایک تھوڑے علاقے میں آپ درخت اگاتے ہیں جو بہت زیادہ آکسیجن دیتی ہیں، جو پولوشن کو فائٹ کرتی ہیں، کیونکہ ہمارے شہروں کے اندر پولوشن بڑی تیزی سے جا رہی ہے. یہ دوسری آپ نے جو بات کی ان پلانڈ کنسٹرکشن، اس کی سب سے پہلے تو ہم اب ماسٹر پلانز بنانے لگے ہیں. شہروں کے ماسٹر پلان ہی آؤٹ ڈیٹ ہو گئے ہیں. اسلام آباد 20 سالوں میں 1.5 گنا زیادہ بڑھ گیا ہے. لاہور پچھلے 20 سال میں 1.5 گنا سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے. تو جب یہ شہر اتنی تیزی سے بڑھیں گے اور پلاننگ کے بغیر، تو آگے تو بہت بڑے مسئلے مسائل ہیں. لہٰذا ہم نے سب سے پہلے ماسٹر پلانز بنائے ہیں شہروں کے. اس ماسٹر پلان کے اندر کون سے گرین علاقے ہوں گے وہ، پھر بائی لاز کے کنسٹرکشن کیسے ہونی چاہیے، یہ سارے آپ نے جو بات کی مری اور نتیا کے لیے، ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے مری کو تو خاص طور پہ تباہ ہوتے دیکھا ہے، کیونکہ کوئی ان پلانڈ کنسٹرکشن، رولز ریلیکس کر دیتے، طاقتور جو مرضی کرے، وہاں پوچھتا کوئی نہیں تھا. میں جو اس کا طریقہ ڈھونڈ رہا ہوں، ایک تو ہم نے شہر اپنے ٹھیک کرنے ہیں، گرین ایریاز بچانے ہیں، شہروں کے اندر ہم نے درخت لگانے ہیں. پھر ٹریٹمنٹ پلانٹ، میں نے آپ کو پتہ ہے اسلام آباد کا ٹریٹمنٹ پلانٹ پہلی دفعہ جو سیوریج ٹریٹ کرتا ہے وہ اب ہم نے چلایا ہے. وہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے بند تھا. تو سیوریج ساری پھینک رہے تھے ہم اپنے وہ راول لیک میں یا دریاؤں کے اندر. تو پہلی دفعہ ٹریٹمنٹ ہم نے، یہ ساری چیزیں اب ہم کر رہے ہیں. کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے دریا بھی صاف کریں، اپنے شہر بھی پلان کریں، شہروں کے اندر ہرے ایریاز بنائیں. جس طرح یہ جو نئی ٹیکنیکس ہیں، میاواکی فارسٹ جو کہ زیادہ آکسیجن دینے والے ہیں. پھر اب نئے ہم نے ٹورزم، جس طرح مری اور نتیا گلی ہے، اس طرح کے میں پاکستان کے اندر 20 اور ایسے ہم نے اب ٹورسٹ کے اسٹیشن بنانے. ہمارے پاس بہت جگہ ہیں پاکستان میں. انگریزوں کے بعد ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم بھی یہاں کوئی ایک ٹورزم کی جگہ بنا سکیں. تو اب ہم وہ ہم نے کی ہوئی ہیں پختونخوا کے اندر. لیکن اب ہم ان کو ڈیولپ کریں گے بائی لاز کے ساتھ. یعنی صرف جس طرح سوئٹزرلینڈ ہے، سوئٹزرلینڈ کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہاں بائی لاز ہیں. وہاں آپ قانون کے بغیر کوئی بلڈنگ نہیں بنا سکتے، آپ کوئی کسی گرین ایریا میں گھر نہیں بنا سکتے، کوئی درخت نہیں کاٹ سکتے. اس لیے سوئٹزرلینڈ اتنا خوبصورت ہے. ہمارے اس سے زیادہ خوبصورتی ہے لیکن کوئی قانون نہیں ہے. تو وہ قانون کے ساتھ انشاءاللہ ہم اب اپنے یہ جو سارے اپنی ٹورزم کے لیے نئے ہم اب اپنے یہ اسٹیشنز کھولیں گے. جی آخری کالر آج کی اس نشست کے ہمارے ساتھ کون ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام فیصل بھائی، میرا نام شیخ محمد عثمان ہے جی اور میرا تعلق میرا والی سے ہے جی اور میں ایک اوورسیز پاکستانی دبئی میں مقیم. جی جی میرا کوشچن جو خان صاحب سے ہے وہ ریگارڈنگ اوورسیز پاکستانی ہونے کے ناطے سے ایک فلسطینین ایشو سے ہے کہ 7 مئی کو اسرائیلی فوج نے مسجد اقصی میں مسلمانوں کے اوپر
اور فلسطینیوں کے اوپر حملہ کیا، اور وہ جو کہ بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا. اس کے اوپر ہم کب ویل ٹیک ون اسٹیپ فارورڈ فرام دا پی ایم، ایز کیونکہ وہ ہمارے پرائم منسٹر ہیں اور ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا. ہم کب صرف برے کو برا کہنے سے ہی گزارا کریں گے، اس سے ون اسٹیپ فارورڈ ہوں گے. اور میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ ریوائول آف ایگریکلچر گریجویٹ اسکیم. میں ایز این ایگریرین ایگریکلچر گریجویٹ آج سے قریباً 5 سے 7 سال پہلے ایک اسکیم اناؤنس ہوئی تھی فار ایگریکلچر گریجویٹ، جس میں 12.5 کلے اور 25 کلے زمین الاٹ کی گئی تھی ایگریکلچر گریجویٹ کو، جو کہ اسکیم نہیں چل سکی اور ختم ہو گئی. اگر ہم گرین ریولوشن اور ریوائول آف ایگریکلچر لانا چاہتے ہیں ایز پر دا ویژن آف خان صاحب، تو اس اسکیم کا بہت ہیلپ فل ہوگا. اور ایک اور ریکویسٹ ہے کہ ایگریکلچرل پروفیشنل کو آپ منسٹر آف ایگریکلچر لگا کے دیکھیں. صحیح ہے جی، بہت بہت شکریہ. آخری سوال اس لیے میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں. سب سے پہلے کہ جو فلسطینیوں پہ ظلم کیا ہے اسرائیل نے، اور وہ بھی اس رات پہ 27ویں رات میں اور مسجد الاقصیٰ میں، میں نے تو اس کی مذمت کی ہے، لیکن میں نے شاہ محمود قریشی کو اپنے فارن منسٹر کو کہا ہے کہ وہ ترکی کے فارن منسٹر سے بھی امیجیٹلی بات کریں، سعودی عربیہ کے فارن منسٹر سے بات کریں. میں نے پرنس محمد بن سلطان سے خود ہم نے جو باتیں کی تھی اسلاموفوبیا کے اوپر، کہ جس طرح اسلام کے خلاف آپ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں کہ یہ پورا ایک اوورسیز پاکستانیز کے خلاف پاکستانی یعنی مسلمانوں کے خلاف یہ جو کیمپین چل رہی ہے اسلاموفوبیا کی، اس پہ بھی ہم نے اکٹھی بات کی کہ ہمیں ایک سب کو مل کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. ایک ملک کچھ نہیں کر سکتا، ہم ایک جو بھی کریں گے نا وہ ایک ملک کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن اگر ہم مسلمان ملک مل کے کریں گے اس کا زیادہ امپیکٹ پڑے گا. وہی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو اسرائیل نے ظلم کیا فلسطینیوں پہ، پہلے تو اس کے اوپر کریں اور پھر اوور آل اسلاموفوبیا کو لیں. ایگریکلچر کی بات کی آپ نے، سب سے زیادہ پوٹینشیل پاکستان کا ایگریکلچر میں. ہم اب ایگریکلچر کے اندر جو اپنی زرعی اصلاحات ہیں، میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس کے اوپر زبردست کام کیا. ہم اب آپ کے سامنے ہر 2 ہفتے کے بعد ایک نئی اصلاحات لے کے آئیں گے. ایک تو کسان کارڈ ہے جو کہ ایک چھوٹے کسان کی مدد کرے گا. دیکھیں ہمارا تقریباً 65% جو کسان ہے نا اس کی 5 ایکڑ سے کم زمین ہے، اور چائنا نے غربت کم کرنے کے لیے اس چھوٹے کسانوں کو ان کی مدد کی تھی. یہ خود نہیں کچھ کر سکیں گے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، کیپٹل نہیں ہے. ایک تو کسان کارڈ ہم لے کے آئے ان کے لیے. اس کے علاوہ اب ہم ان کو نئی ٹیکنیکس کے لیے پورا ایک ورک فورس، لیکن وہ ہم پرائیویٹ سیکٹر سے لیں گے تاکہ ان کو نئی ٹیکنیکس بتائی جائے. پھر سیڈ ڈیولپمنٹ کے لیے ہم اب پورا کام کر رہے ہیں، اپنی ریسرچ انسٹیٹیوٹس ٹھیک کر رہے ہیں، چائنا سے علیحدہ مدد دے رہے ہیں. ہم ابھی سے سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ جس ریٹ سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے ہمیں آگے بڑا مسئلہ پڑے گا. اب گندم ہماری اس وقت ریکارڈ ہو رہی ہے، اللہ کا کرم ہے، ریکارڈ گندم پیداوار ہوئی ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ آبادی اتنی بڑھ گئی ہے وہ کم پڑ گئی ہے. 10 سال پہلے ہم نے ابھی ایکسپورٹ کرنی شروع کر دینی تھی، لیکن 10 سال میں ہماری آبادی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہمیں ابھی بھی امپورٹ کرنی پڑی ہے. لہٰذا ایک پورا اب ہم لانگ ٹرم پلان بنا رہے ہیں. پہلی دفعہ پاکستان میں لانگ ٹرم پلان کہ ہم نے کیسے اپنے قوم کے لیے اناج پورا کرنا ہے، کیسے اپنی ییلڈز بڑھانی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو دودھ ہے، زیادہ تر دودھ پاکستان کے اندر اس کے اندر ملاوٹ ہے، بلکہ کئی ایسی جگہ دودھ کے نام پہ جو بیچ رہے ہیں وہ دودھ ہی نہیں ہے. وہ ہم نے جو ریسرچ کی ہے، تو پہلے تو یہ ملاوٹ والا دودھ یہ سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ بچے پیتے ہیں، اس میں پروٹین ہوتی ہے، یہ ہم بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. اس کے اوپر پہلے تو ٹیسٹنگ شروع ہو گئی ہے، پنجاب میں کئی جگہ کے اوپر ٹیسٹنگ شروع ہو گئی. پہلے تو یہ ہو گیا، لیکن ہم نے اب دوسری چیز یہ کرنی ہے کہ اپنی جو ہماری جو گائے اور بھینسیں ہیں ان کی پیداوار بڑھانی ہے. اب یہ سوچیں کہ گائے جو چائنا کے اندر ہیں، یورپ میں ہیں، ان کی 6 گنا زیادہ وہ دودھ دیتی ہیں. تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی گایوں کا اگر ہم دگنا بھی کرتے تو تب بھی ہمارے پاس کافی دودھ ہوتا جاتا ہے. 6 گنا تو دور کی بات ہے. اس کے لیے ہم نے پورا پلان بنایا ہوا ہے کہ ان کی جینز ٹھیک کرنی ہے. باہر سے
امپورٹ کریں گے سپرم تاکہ ہم اپنی گائز میں انسیمنیٹ کریں تاکہ ان کی پیداوار بڑھے. اس کا ہم نے پورا پلان بنایا ہوا ہے, اور دودھ خالص دیں اپنے لوگوں کو. تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے لے کے آؤں گا. لیکن جو میں آخر میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ 2 چیزیں ہیں جو اس قوم کو اٹھائیں گی. وہ 2 چیزیں ہیں جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی تھی اس پہ. ایک تھی قانون کی بالادستی, جو میں نے شروع کیا تھا اپنی, کہ طاقتور کو جب تک ہم قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے, یہ ملک جو مرضی ہم کر لیں یہ آگے نہیں بڑھے گا. یہ شوگر مافیا جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جب تک ان کے اوپر ہم کارروائی نہیں کریں گے, اور ہر جگہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں, ہر ادارے کے اندر مافیاز بیٹھے ہوئے جو چینج نہیں آنے دیتے کیونکہ وہ کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو قانون ہوتا ہے تو کرپشن ختم ہوتی ہے. پہلے کرپشن ختم ہوتی ہے اور پھر قانون نہیں آتا. پہلے قانون کی بالادستی ہوتی ہے, جب آپ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتے ہیں تو کرپشن ختم ہوتی ہے. جب آپ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتے ہیں تو ذخیرہ اندوزی ختم ہوتی ہے اور چیزیں سستی ہوتی ہیں. جب آپ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتے ہیں اور ایک سا سب کو قانون میں, تو میرٹ آ جاتی ہے سوسائٹی میں اور وہ قوم اٹھ جاتی ہے. اس لیے کوئی آج مجھے دنیا میں ایک قوم بتا دیں جدھر قانون کی بالادستی نہیں اور وہ خوشحال ہے. ایک قوم بتا دیں, اور ایک مجھے قوم بتا دیں جدھر کی قانون کی بالادستی ہے اور وہاں غربت ہے. ایک قوم بتا دیں. سب سے پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, مدینہ میں خوشحالی بھی آئی. مدینہ کی ریاست میں ایک ایسا وقت آیا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا, لیکن پہلے قانون کی بالادستی قائم کی, جس کی جنگ لڑی جا رہی ہے, جو ہے تحریک انصاف کی جنگ ہے. یہ تحریک ہے, یہ مسلسل ایک جہاد ہے. اور دوسرا ایک فلاحی ریاست. اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے نیچے جو نچلا طبقہ ہے اس کو اوپر اٹھائیں. ایک تو قانون جب آپ میرٹ لے آتے ہیں تو وہ اوپر آ جاتا ہے. دوسرا ان کے لیے اسپیشل پیکیجز, احساس پہ ہم انشاءاللہ اسپیشل پیکیج, کسان کارڈ اسپیشل پیکیج آ رہا ہے. پھر ہیلتھ کارڈ جو انشاءاللہ اس ملک میں سارا ہیلتھ سیکٹر میں انقلاب لے کے آئے گا, وہ ہے ہیلتھ کارڈ. ہر گھرانے, ہر غریب گھرانے کے اوپر پنجاب میں سال کے اینڈ میں, پختونخوا میں آ چکا ہے, ہر گھرانے کے پاس اب ہیلتھ انشورنس ہے, تاکہ ان کو فکر نہ ہو کہ اگر گھر میں کوئی بیماری ہوتی ہے اور پیسے نہیں ہیں وہ اپنا علاج کروا سکے. اس سے سارے پرائیویٹ سیکٹر آئے گا. ہمارے غریب علاقوں کے اندر اب پرائیویٹ سیکٹر ہسپتال بنائے گا, ہم پرائیویٹ سیکٹر کی مدد کریں گے, ایک پورا ہاسپٹل کا جال بچ جائے گا. آپ دیکھتے رہیں گے کہ ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے ایک صحت کا انقلاب آئے گا. اور یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں. اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہمارے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں, 2 ڈیمز بنا رہے ہیں ہم, 50 سال کے بعد پاکستان میں ڈیمز بن رہی ہیں. 2 شہر بنا رہے ہیں, لاہور کے اندر ایک راوی سٹی, جس سے ایک پورا تبدیلی آئے گی, نوکریاں ملیں گی, خوشحالی آئے گی, گروتھ ریٹ بڑھے گی. اور پھر ایک سینٹرل ڈسٹرکٹ جو ہم والٹن کے اوپر انشاءاللہ اس سے ڈائریکٹلی 1300 ارب روپے کا اس سے پیسہ جنریٹ ہوگا, اور اوپر جا کے 6000 ارب روپیہ ہوگا. تو یہ جو ہمارے فیوچر کے بھی پلانز بنے ہوئے ہیں ملک کو اٹھانے کے لیے. اور ابھی جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس بجٹ تک پورا زور لگائیں کہ ہم اپنی قیمتیں کنٹرول کریں اور کسی طرح اپنی اکانومی کو گروتھ کریں, جس کی وجہ سے ایک نیا فائنانس منسٹر میں لے کے آؤں. ابھی میں آپ سب کو ختم کرنے سے پہلے پھر سے تاکید کرتا ہوں کہ احتیاط کریں پوری طرح. اپنے یہ جو ماسک ہے یہ ہر جگہ پہن کے پھریں, اس سے ہم کنٹرول کر لیں گے کرونا کو. اور تیسرا جو ہمارے اوپر آیا ہوا ہے اور جو ہندوستان میں عذاب ہے. اور پھر سب کو عید مبارک. لیکن اپنی عید آپ نے مختلف عید گزارنی ہے. یہ اس بار یہ پہن کے عید گزاریں, تاکہ مجھے پتہ ہے یہ مشکل ہے, لیکن اپنے ملک کو, قوم کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے. پاکستان پائندہ باد.